فرمائیے رشید عبدالرشید صاحب. حضور یہ سوال میرے خیال میں پہلے پوچھا جا چکا ہے، لیکن اعلان کر دینا آخر پہ کہ آئندہ سے وہاں کرسیوں پر ہوا کرے گی. یہ کہ دوست اگر جہاں آنے میں تردد کرتے ہوں تو وہ بتا دیں گے دوستوں کو. حضور سوال کے دو پارٹس ہیں. جی. کیا سارے سابق مذاہب اپنی تعلیم کو آخری اور حتمی تعلیم قرار دیتے رہے تھے؟ پہلا تو حصہ یہ ہے. اور باوجود خود ارتقاء کے قائل ہونے کے روحانیت کی ترقی کے لیے ایک ایسے نقطہ کی خبر دیتے رہے تھے جس پر انسان نے جمع ہو کر انسانی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا تھا. یہ دوسرا حصہ. جہاں تک پہلے حصے کا سوال ہے، کسی قرآن کریم کے سوا کسی اور مذہب کا ہمیں یہ دعویٰ نہیں ملتا کسی بھی روحانی مذہبی کتاب میں کہ آخری کتاب ہے جہاں شریعت مکمل ہوئی ہے. اس لیے یہ مذہب والے آج یہ مانتے ہیں، یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہمارا آخری ہے، لیکن ان کی کتاب خاموش ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی عظیم الشان خدمت کی، اس میں ایک یہ بنیادی اصول تھا جو آپ نے پیش فرمایا. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طریق پر غیر مذاہب کا مقابلہ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے اس زمانے میں بہت بڑا امپیکٹ پیدا ہوا تھا مسلمانوں پر، مسلمان علماء پر، کہ یہ بالکل ایک نیا جدید ہے جہاد کا طریق، علمی جہاد کا، جو اس سے پہلے نہیں ہوا. آپ نے بعض اصول پہلے بنائے اور عقلی طور پر ان اصولوں کی برتری ثابت فرمائی اور مجبور کر دیا دشمن کو کہ یا ان اصولوں کو پہلے غلط کر کے دکھائے ورنہ ان کو مانے تو اسلام کے مقابلے پر نچلی پوزیشن اس کو اختیار کرنی پڑتی تھی. آپ نے ان اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اپنے مذہب کی تعریف میں کچھ دعوی کرتے ہیں سارے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہم اس تعریف کو مذہب کے متعلق نہ کہہ رہے ہوں، مذہب کی بنیادی الہامی کتاب خود کہے. اور اگر الہامی کتاب وہ دعویٰ نہ کرے اور ہم اس کی طرف منسوب کر دیں تو پھر یہ تو وہ پیران می پرند مریدان می پرانند، وہ مثال بن جاتی ہے کہ پیر تو نہیں اڑتا، مرید اڑا رہے ہیں، اور یہ غیر معقول بات ہے. جب یہ بات کہی گئی آریوں، سناتن دھرمیوں، سکھوں اور مسلمانوں نہ ہندوؤں، عیسائیوں وغیرہ کو، بدھوں کو، تو ان کے دعوے جو بڑے بڑے تھے وہ بالکل سمٹ گئے، ان میں مقابلے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. مثلا آریوں کو جب کہا کہ تم توحید کے علم بردار ہو، کہتے ہو کہ ہمارا مذہب توحید کا علم بردار ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ ہندو مذہب میں بت پرستی ہے، آریہ مواحد ہیں ان میں سے، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنی کتاب سے نکال کے دکھاؤ. ویدوں میں اگر یہ دعویٰ موجود ہے تو ہم اس دعوے کو سنیں گے، ورنہ تم اسلام کی چوری کرو اور اپنے مذہب کی طرف منسوخ کر دو. یہ کون سی شرافت ہے؟ اس پر مار کھا گیا اصولی. عیسائیوں کے دعوے بڑے بڑے تھے، مثلا یہی کہ آخری کتاب اور یہ سب چیزیں. آپ نے فرمایا کہ ثابت کرو، تم کہتے ہو کہ اسلام عالمی مذہب، عیسائیت عالمی مذہب ہے، پہلے دعویٰ دکھاؤ کتاب سے کہاں لکھا ہے کہ عیسائیت عالمی مذہب ہے یا یہودیت عالمی مذہب ہے، پھر بات آگے چلے گی. تو یہ بہت ہی اہم ایک خدمت تھی اسلام کی جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنیادی اصول پیش کر کے کی، جس سے بحثیں سکڑ گئیں اور اصولوں کی طرف سمٹ آئیں. دوسرا حصہ کیا تھا؟ حضور باوجود میں سارا سوال پھر پڑھتا ہوں. کیا سارے سابق مذاہب اپنی تعلیم کو آخری اور حتمی تعلیم قرار دیتے تھے؟ دے دیا نا کہ نہیں دیتے تھے، اور یہ اسی اصول سے ہم نے پکڑا ان کو. یا وہ خود بھی ارتقاء کے قائل تھے؟ ارتقاء کے؟ جی. ارتقاء کن معنوں میں؟ ٹو کال دیم سیلف سپیریئر، اپنے آپ کو بہت اہمیت دینے والے. دیکھیں ہر مذہب جس وقت وہ ریویل ہوا ہے اس کی نسبت پرانے مذاہب کے مقابل پر جدید ترین تھی اس کی پوزیشن. تو جو جدید ترین ہوگی وہ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھے گی اور ہوگی بھی اچھی. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ
نیا ماڈل آیا ہو اور وہ جو چیزیں اس وقت اس سے پہلے اچھی ایجاد ہو چکی ہیں ان کو نظر انداز کر کے پرانی گندی غلطیوں کو رپیٹ کرنا شروع کر دے. اس لیے انسانی ترقی میں ہمیشہ یہ چیز دکھائی دے گی، خواہ وہ مذہب کی دنیا ہو یا خواہ دوسری دنیا ہو، کہ جو لیٹسٹ ورشن ہے اگر وہ ورشن مذہب کے معاملے میں خدا کی طرف سے ہے واقعتاً اور لیٹسٹ ہے تو اس وقت وہ سب سے اچھی ہوگی. پرانی غلطیوں سے جو بعض انسان نے داخل کی ان سے پاک ہوگی، اور بعض صورتوں میں نئے تعلیم کے ایسے زاویے پیش کرے گی، نئے اضافے کرے گی جس سے حسن بڑھ جائے گا. تو ہر مذہب کو اس کے سابق سے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ مذہب حسین ترین ہے. اس پہ مستقبل میں آنے والے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے مقابل پر کم درجہ اختیار کر جاتا ہے خود بخود. اب سوال جو بنیادی اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک کے لیے جاری رہے گا اور ہر مذہب کے بعد ایک اور بہتر مذہب آنا لازمی ہے، یا یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے تھا؟ یہ عقلی سوال ہے. اس کا جواب قرآن کریم نے بعض امور، بنیادی امور کی طرف توجہ دلا کے کیا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم بار بار انسانی رحم میں ان بچے کی بدلتی ہوئی شکلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے انسان کو، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایوولوشن تو ہے لیکن ایوولوشن کا ایک منتہا بھی ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں جس کی طرف ایوولوشن حرکت کر رہی ہے، اور جب وہ مقام پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے بڑھنا بند کر دیتی ہے. اس لیے ہر چیز کا ایک بلو پرنٹ اور ایک ڈیزائن ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مختلف آیات میں روشن ڈالی ہے اس سے یہ نقشہ ابھرتا ہے کہ جس طرح کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول پیش نظر رکھا اور یہ اصول بنایا کہ ہر چیز اعلیٰ کی طرف حرکت کر رہی ہے، مگر اس اعلیٰ کا ایک پہلے سے ڈیزائن تھا جو انسان پر جا کے مکمل ہوا. اسی لیے قرآن کریم بار بار سوا کا لفظ، سویتہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ انسان میں ہم نے تخلیق کو کامل کر دیا، اور جب انسان بن گیا تو مقصد جو آخری مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی اسے مزید آگے بڑھانے کی. مذہب کی دنیا میں بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سارے زمانوں میں ہر خطہ زمین پر مذاہب پیدا ہوئے اور ایک سمت میں آگے بڑھنے شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا بہتر آیا، یہاں تک کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج مذہب کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بالکل وہی شکل ریپیٹ ہوئی تھوڑے عرصے میں جو لمبے عرصے میں زندگی کی نشو و نما کے لیے خدا تعالیٰ نے اختیار فرمائی تھی، یا اس سے بھی لمبے عرصے میں کائنات کی ترقی کے لیے اختیار فرمائی تھی. ڈیزائن وہی ہے، ہاتھ وہی ہے. وحدت کا اس میں مضمون بھی نظر آتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے جو مادی دنیا کو بھی پیدا کر رہا ہے، زندگی کی شکلوں، زندگی کو بھی مختلف ادوار میں سے گزار رہا ہے، اور مذہبی دنیا کو بھی وہی پیدا کرنے والا، وہی ڈیزائن ہے. اس کا پرنٹ موجود ہے اس کے اوپر، انڈیلیبل، پہچاننے والا پرنٹ. اس شکل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے لازماً کہ آخری مذہب پھر کون سا ہے؟ آخری تو ماننا پڑے گا ایک، ورنہ ڈیزائن نہیں ہے. یہ سوال اٹھیں گے عقلی طور پر کہ کیا آخری مذہب آ چکا ہے یا ابھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ اگر آخری مذہب آ چکا ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ فلاں مذہب آخری ہے؟ یہ دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں. آخری مذہب آ چکا ہے کہ بحث پر ہم مذاہب کی کتب کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آخری مذہب آیا تھا تو اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس مذہب کو بتانا چاہیے تھا کہ میں آخری ہوں. چپ کر کے آخری مذہب آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ لگے اور اس مذہب والوں کو بھی نہ پتہ لگے، تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے، خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے.
تو اس تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ بہت ہی عظیم الشان اصول پیش فرمایا کہ آپ جائزہ لے لیں ساری دنیا کی کتابوں کا، ایک بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں آخری اور کامل ہوں۔ جب یہ دعویٰ ہی موجود نہیں تو صاف پتہ چلا کہ آخری مذہب جو مذاہب موجود ہیں ان میں اسلام کے سوا ان میں سے کوئی آخری مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ دعویٰ موجود نہیں۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دعویٰ موجود ہے، نہ صرف دعویٰ موجود ہے بلکہ بعض دلائل بھی ایسے موجود ہیں جن کو کوئی دنیا میں رد نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک دلیل قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اگر آخری مذہب ہے تو آخری مذہب کی کتاب کو محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ آخری ہو اور بگڑنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ بھی تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہو جائیں تو آخری کیا ہوا، تو ستیہ ناش ہو گیا سب کچھ۔ تو فرماتا ہے کہ ساری گزشتہ کتابوں کو دیکھ لو، وہ بگڑ گئیں اور ابینڈنڈ ہو گئیں۔ ایسی سڑکیں تھیں جو کچھ دیر مرمت ہوتی نہیں، اس کے بعد مرمت ہونی چھوٹ گئی، ان کی ختم ہو گئیں، کتابوں کی اصل باقی نہیں رہی۔ قرآن نے اس وقت دعویٰ کیا کہ میں آخری ہوں، اور میں ابھی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ ایک ثبوت آخری ہونے کا یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، قیامت تک یہ قائم رہے گی اور بدلے گی نہیں۔ تو جس مذہب کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام بھی ساتھ فرما دیا اور آغاز میں بتا دیا کہ یہ انتظام ساتھ چلے گا، اس کے دعوے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک پہلو سے ثابت ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری مذہب اور گزشتہ مذاہب میں ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے، عقلی طور پر انسان اس کی جستجو کرے۔ اگر ترقی انسان کی جاری ہے ہر دوسری فیلڈ میں، تمدن میں، تہذیب میں، سائنس میں، سیاست میں، معاشرے میں، تو مذہب میں جا کر ہم ایک مذہب کو جو 1400 سال پہلے ریویل ہوا تھا اس کو آخری کیوں سمجھ لیں؟ کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جو دل کو مطمئن کرے کہ ہاں ایسی آخری تعلیم آ سکتی ہے جس کو زمانہ تبدیل نہ کر سکے۔ جب تک اس بنیادی سوال کا ہم جواب نہ دے لیں، محض قرآن کا دعویٰ جو میں نے بیان کیا ہے اور اس کا محفوظ ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کو مانتا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا اس بات سے، جو نہیں مانتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ کافی نہیں۔ ہو سکتا ہے محفوظ ہو گئی ہو، آج کل بھی کتابیں زمانہ ایسا آ گیا کہ محفوظ ہو جاتی ہیں، تو قرآن بھی ایسے زمانے میں آ گیا، اتفاق ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا، لیکن آخری ہونے کے لیے عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل مزید چاہیے، اور اگر وہ دلائل آپ نہیں دیں گے تو پھر بہائیت کی بات بھی سننی پڑے گی، پھر دیگر پیدا ہونے والے مذاہب کی آوازیں بھی سننی پڑیں گی کہ ہو سکتا ہے یہ آخری ہو سکتا ہے یہ آخری ہو۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے اصول بھی پیش فرمائے اور ان کی تائید میں دلائل بھی پیش کرتا چلا گیا۔ ایک بنیادی اصول جو قرآن کریم نے پیش فرمایا وہ یہ تھا، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، یہاں آیت سے مراد احکام الہی ہیں، احکامات الہی، یتلو علیہم آیات ہی والا مضمون ہے، یعنی شریعت کا نزول، تعلیم کا نزول۔ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، اور ایسا اصول ہے جو اس سے بہتر اصول پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم ایک مذہب کی بجائے نیا مذہب لے کر آتے ہیں، ایک تعلیم کی بجائے نئی تعلیم لاتے ہیں، تو اس کے پیچھے دو محرکات ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا ہو اور وہ مٹ گئی ہو یادوں سے، یعنی تبدیل کر دیا ہو، اس وقت کم از کم حق انسان کا یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو دوبارہ اجاگر کر دیں اور بحال کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تعلیم امپرفیکٹ ہو زمانے کے لحاظ سے تو اسے مکمل کرنے کے لیے بہتر تعلیم لے آئیں۔
ان دو کے سوا کوئی جواز نہیں ہے مذہب بدلنے کا. یا مذہب ماننے والوں نے خود مذہب بدل دیا ہو، یا خدا نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اب انسان آگے نکل گیا ہے اس لیے مذہب کو بدلنے کی ضرورت پڑ گئی. یہ ایک غیر مبدل اصول ہے جس پر ہم قرآن کی تعلیم کو پرکھیں گے. جہاں تک اول کا تعلق ننسیہ کا تعلق ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کو غیر مبدل کر کے ننسیہ والی جو وجہ تھی وہ ختم کر دی خدا تعالیٰ نے، اس کی گنجائش کوئی نہیں رہی. جہاں تک بہتر تعلیم کا تعلق ہے، اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے، یعنی بعد میں بہتر آنے کا، کہ ہم نے مکمل کر دی ہے تعلیم. اس نقطہ نگاہ سے جائزہ لو، اور مکمل کے اوپر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. پروگریس ہوتی ہے پرفیکشن کی طرف قدم آگے بڑھانا، لیکن اگر پرفیکشن اچیو ہو جائے تو پرفیکشن کے اوپر مزید پرفیکشن نہیں ہو سکتی. پرفیکشن کن معنوں میں ہوئی ہے، یہ ابھی سوال بڑا کھلا ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے اس کا جواب یا اس کی تفہیم. کیونکہ ایک آدمی ابھی بھی کہہ سکتا ہے، قرآن نے دعویٰ کیا نا پرفیکٹ ہو گیا ہوں، پرفیکٹ ہم کس طرح مان جائیں، انسان آگے نکل گیا. میں نے ابھی سوال اٹھایا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر کے نہیں مگر الگ الگ جگہ دیا ہے، جس سے ایک مجموعی شکل ابھر رہی ہے ہمارے سامنے. فرماتا ہے کہ یہ مذہب ایسا ہے جس کا فطرت انسانی سے تعلق ہے، اور فطرت انسانی سے جس مذہب کی بنیادیں ہوں، اگر فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو وہ مذہب بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر فطرت کے تقاضے بدل جائیں تو اس مذہب کو لازماً پھر تبدیل ہونا پڑے گا. اس لیے یہ پرفیکشن ہے فطرت کے مناسبت سے، فطرت کے تعلق سے. اس لیے فطرت ٹائم لیس ہے. فطرت تبدیل نہ ہو تو بنیادی اصول جن پر فطرت کے لیے انسان مختلف راستے تجویز کرتا ہے چلنے کے، وہ بدل نہیں سکتے. اس کی مزید وضاحت اب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، پھر آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. ایک پہلے اس پر اعتراض میں اور اٹھاؤں کہ ہر مذہب یہ دعویٰ کر لے گا کہ اوہ یہ بات تھی تو فطرت کے مطابق تو ہمارا مذہب بھی تھا. قرآن کریم بھی فطرت کے مطابق ہے، تو پھر پہلے مذہب کیوں بدلے اگر وہ بھی فطرت کے مطابق تھے؟ اور اگر وہ فطرت کے مطابق نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیر فطری مذاہب کیوں دیے انسان کو؟ تو پھر خدا پر ہی ایمان اٹھا دو گے تم اسلام پر ایمان لاتے لاتے. اس لیے اس دعوے کو اور زیادہ وسیع طور پر دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ فطرت کے اندر ہمارے قرآن کی سچائی ڈوب جائے، پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے. فطرت کے مطابق تو ہر مذہب ہوتا ہے، یہ شک نہیں، لیکن فطرت کے مطابق مکمل تعلیم اور فطرت کے مطابق غیر مکمل تعلیم، یہ دونوں باتیں ممکن ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے صرف کہ میں فطرت کے مطابق ہوں، یہ دعویٰ ہے کہ فطرت کے مطابق مکمل تعلیم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تعلیموں کی ایوولوشن کو اب دیکھنا پڑے گا، اور اسلام تک پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آیا اب مزید گنجائش رہتی ہے کہ نہیں. کیا فطرت کے سارے تقاضے پورے کر دیے اسلام نے، جبکہ کچھ تقاضے پہلے پورے ہوئے تھے. غیر فطری تعلیم کوئی بھی نہیں تھی، یہ آپ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ پچھلی تعلیمیں غیر فطری تھیں. اب فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی فطری تعلیم ہے، مگر مکمل فطری تعلیم ہے، فطرت سے تعلق رکھنے والی مکمل تعلیم. یہودیت یا عیسائیت فطرت سے تعلق رکھنے والی نامکمل تعلیمات تھیں، غیر فطری وہ بھی نہیں تھی. بات واضح ہوگی نا. اب ہم پچھلے پرسپیکٹو میں واپس سے آگے آنا شروع کرتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک السٹریشن دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام نے اس مثال پر بڑا زور دیا کیونکہ بہت جلدی سمجھ آنے والی مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انتقام پر زور دو. تمہاری قوم
اس وقت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی جب تک ان کو انتقام کی تعلیم بڑے جوش کے ساتھ نہ دو۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ تاریخی پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم صدیوں سے فراعین کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر بے غیرت اور بے حیا ہو چکی اور اتنی بزدل بن گئی تھی کہ جس طرح کسی زمانے میں انگریزوں نے صرف 100 سال ہی دبایا تھا ہمارے ملک کو، تو ایک انگریز کو دیکھ کر تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے تھے۔ دیہات میں ان کے پتے پانی ہوتے تھے دیکھ کے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اکیلا جا رہا ہے کہیں، وہ وسیع طاقت ہے عوام کی، مجال ہے جو ہاتھ اٹھا سکیں، روب پڑ گیا تھا ایک۔ کشمیریوں پر ہندو راجوں نے ظلم کیے کچھ عرصہ، تو وہی کشمیری جو باہر نکل کے سب سے زیادہ بہادر اور لڑنے والا بن جاتا ہے، وہ اپنے ملک میں اتنا ذلیل ہو گیا بیچارہ کہ وہ بزدلی کی تصویر بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم کی یہی حالت تھی، ان کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کرو اور معافی بہتر ہے، تو بزدل نے تو معافی کیے جانا تھا، اپنا حق لینے کا وہم بھی اس کے دل میں نہ تھا۔ جس طرح ایک کشمیری، اسی کشمیری کے متعلق جو راجوں کا مظلوم تھا، اس کے متعلق لطیفہ آتا ہے کہ ایک کشمیری سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ جو ڈرتے کیوں ہو اتنا، کیا بات ہے، تم، میں نے دیکھا تم بڑے ڈرپوک ہو۔ اس نے کہا نہیں، تم نہیں بات سمجھتے، میں ڈرپوک نہیں ہوں، صرف یہ بات ہے کہ جب میں طاقتور کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا رحم آتا ہے اس پر، اور جب میں کمزور کو دیکھتا ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے، اس لیے میں بہادر بھی ہوں لیکن کمزور کے مقابلے پر، اور طاقتور کے مقابلے پر مجھے رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر فطری بات ہے، اسے فطرت کے مطابق بنانے کے لیے الٹانے کی ضرورت تھی، طاقتور کو دیکھ کے غصہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو خدا نے یہ تعلیم دی کہ انتقام پر زور دو، بہت زور دیا آپ نے، ان سے معافی کے حق چھین لیے، اتنا زور دیا۔ اب وہ مجبور ہو گئے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے حق واپس لیں اور اس کھوئی ہوئی انسانی قدر کی طرف واپس آنا شروع کریں جس سے وہ محروم ہو چکے تھے لمبے عرصے سے۔ اس تعلیم کو غیر فطری کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن تاریخ کے پرسپیکٹو میں فطری ہے، اس زمانے کی نسبت سے فطری ہے، اور مکمل فطرتی تعلیم نہیں۔ ایک دور تک چلا جس میں اصلاح ہوتی چلی گئی، کافی ترقی ہو گئی اصلاح میں، اور وہ لوگ بہادر بھی ہو گئے اور سخت بھی ہو گئے، اور پھر پینڈلم کے جس طرح پینڈلم حرکت کرتا ہے ایک طرف سے آگے نکل گیا، وہ مڈل میں ٹھہرنے کی بجائے وہ موومنٹ اتنا زور پکڑ گئی کہ وہ سخت دل اتنے ہوئے کہ ایک معصوم نبی کو جو جس کی تعلیم ہی محبت کی تھی اس کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک نوبت ان کی پہنچ گئی تھی ظلم کی اور سختی کی۔ قرآن کریم نے بار بار فرمایا ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، تم نے انتہائی مظالم ظلم شروع کر دیے، اپنوں پر بھی غیروں پر بھی۔ اس وقت ان کو اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم بے شک انتقام لو، کوئی حرج نہیں انتقام لینے میں، لیکن معاف بھی کر دو، تو انہوں نے معافی کا رخ ہی نہیں کرنا تھا۔ انتقام کی سمت میں وہ اتنے مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے، اس قدر جم چکی تھی ان کی ڈائریکشن کہ جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں سڑک پر تو پھر ٹائر آپیا اور لکیروں میں چل پڑتے ہیں، اس طرح ان کی لکیریں پڑ گئی تھیں ان کے دلوں پر ظلم کی، وہ ان میں داخل ہو کے ان کے پہیے خود بخود اس طرف چل رہے تھے۔ اس وقت فطری تعلیم وہی تھی جو مسیح نے دی کہ ان سے انتقام کا حق چھین لیا، مجبور کیا ان کو، اور پتہ تھا خدا کو کہ اگر ان کو انتقام کا حق دیا تو انہوں نے لینا ہی انتقام ہے۔ اس لیے اصلاح کی خاطر انہیں کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن میں ڈال دیا کہ نہیں، یہاں اب تم نے معافی کرنا ہے صرف، اور معافی میں بھی انتہائی معافی کی تعلیم، ایک گال پہ تھپڑ دوسرا بھی آگے پیش کر دو۔ ان کی ریکٹیفیکیشن ہوئی، لیکن انسان اس عرصے میں ترقی کرتا کرتا ایک خاص مقام تک پہنچ گیا، بلوغت تک پہنچ گیا۔ آخری مذہب جس نے ساری دنیا کو سمیٹنا تھا
ایک جھنڈے کے نیچے وہ ظاہر ہوا، اس نے اس تعلیم میں کیا وہ نئی بات پیدا کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری تعلیم مکمل ہو گئی؟ یہ ہے سوال۔ اس نے یہ بات پیدا کی، اس نے کہا کہ تمہیں انتقام کا حق ہے ہر شخص کو، لیکن ٹرانسگریشن کا حق نہیں۔ اتنا ہی انتقام لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، اور ایک ذرہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن معافی بہتر ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ معافی بہتر ہے، فرمایا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معافی دے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی معافی کے نتیجے میں اصلاح پیدا ہو، جرم کا حوصلہ نہ بڑھے، اس کو صرف معافی کی اجازت ہے، اور اس کے لیے معافی بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطری تعلیم کا مکمل ہو جانا۔ آج دنیا کے جتنے دانشور ہیں ان کے سامنے آپ یہ تعلیم رکھ دیں اور کہیں اس میں ذرا امپروومنٹ کر کے دکھا دو، وقت بدل چکا ہے، 1400 سال پرانی ہو گئی ہے تعلیم، ماڈرن ایج میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر کے دکھاؤ تاکہ یہ موجودہ زمانے کے مطابق ہو جائے۔ میں نے یہ سوال اٹھایا بھائیوں کے سامنے، خاص طور پہ امریکہ میں پادری، بڑے بڑے پادریوں سے، وہ سب سے نہیں، چند سے ہوئی، لیکن کافی بڑے بڑے پادریوں سے جو کارڈینل کا رتبہ بھی رکھتے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی، اور ان کے سامنے میں نے یہی سوال اٹھایا بڑا سادہ سا کہ زور لگاؤ، اگر آج نہیں تو کل پرسوں جتنے مشورے کرنے ہیں کر لو، اسلام کی اس تعلیم میں کچھ اضافہ، کچھ ترمیم کر کے دکھا دو تاکہ یہ تعلیم اگر پرانے زمانے میں رہ گئی ہو تو نئے زمانے کے مطابق ہو جائے۔ کبھی کسی نے جواب نہیں دیا، نہ آج دے سکتا ہے کوئی۔ دعویٰ وہ جس کا ثبوت ایسا قطعی ہو کہ روشن کی ہو، سورج کی طرح روشن ہو جائے، اور کسی کو مجال نہ ہو اس میں تبدیلی پیدا کر کے دکھا سکے، اور جہاں تبدیلی کرے وہاں مار کھائے۔ اب اس تعلیم کو آپ ہر تعلیم کی اس اصول کو تعلیم کی ہر راہ پر ڈال کر گزشتہ زمانے کے مذاہب سے مقابلہ کرتے کرتے جب قرآن تک پہنچیں گے تو بالکل یہی شکل پیدا ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جہاں کوئی کرے گا وہاں تجربہ بتا دے گا کہ مار پڑ گئی ہے، وہاں نقصان اٹھائے گا۔